والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. مزید اس کا یہ کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں بلایا اور فریق نماز جمعہ کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، بعد ہم دونوں کو سمجھ کی پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. انہی آیات کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کے 7 ادوار کو ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی، انسان کو جو پیدا فرمایا، 7 دور میں پیدا فرمایا. سب سے پہلا دور لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا ہے. تین کے معنی گیلی مٹی اور سلالہ کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کا نچوڑا ہوا عرق، خلاصہ. چنانچہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق چونکہ مٹی سے ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا ہے. لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں سلالۃ من طین سے مراد غذائے انسانی ہے. چونکہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی اگنے کی ہیں، جو از قبیل نباتات ہے، وہ ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. تو گویا مٹی کا عرق یہ نباتات چوستا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھل پھول جو پیدا ہوتا ہے، وہ غلے اگتے ہیں، اس کو انسان بطور غذا کے استعمال کرتا ہے. پھر اس غذا استعمال شدہ غذا سے جو انسان کے بدن کے اندر مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں ایک چیز نطفہ منیہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلا دور انسان کا، جس انسان کو ہم نے بنایا ہے، اس پر سب سے پہلا دور مٹی کے خلاصے کا ہے. اور دوسرا دور ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنا کر مادر رحم میں محفوظ مقام کے اندر ڈالا. یہ دوسرا دور انسان کا ہے کہ انسان جو نباتات سے، پودوں سے اگے ہوئے چیزوں کو، چاہے وہ پھل کی شکل میں ہو یا غلے کی شکل میں ہو، اس کو جب بندہ کھاتا ہے، جب انسان کھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کے بدن کے اندر خون، گوشت اور بعض اعضاء کا نطفہ تیار ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت
مرد و عورت کے اختلاط سے اس نطفے کو مادر رحم کے اندر محفوظ کر دیتا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر باری تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقہ. پھر ہم اس نطفے کو چند دنوں کے بعد، ایک چلہ کے بعد اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیتے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. پھر ہم اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بناتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. پھر ہم اس گوشت کی بوٹی کو ہڈی بنا دیتے ہیں. پھر اس ہڈی پر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیتے ہیں جس سے اس کا سانچہ، اس کا ڈھانچہ ڈھک جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ہم نے اس مٹی کے خلاصے کو نطفہ بنا دیا، پھر اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دی، پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہڈی کی شکل دے دی، پھر ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھا دیا. پھر اب دور آتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیتے ہیں، یعنی ایک جاندار مخلوق بنا دیتے ہیں، چلتا پھرتا بولتا انسان بنا دیتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو 6 دور گزرے ہیں ان 6 ادوار کے اندر انسان کا صرف مادہ بنا ہے، انسان کا ڈھانچہ بنا ہے، اور ان سارے ڈھانچے کا تعلق عالم عنصر سے ہے، عالم مادیت سے ہے. چونکہ انسان کا پتلا تیار ہوا، انسان کا سانچہ اور ڈھانچہ تیار ہوا، لیکن اب جو ہے اللہ رب العزت جب اس کے اندر روح ڈالتا ہے تو یہ روح ڈالنے کے بعد ایک جماعت، ایک انبولتا شے بولتا بن جاتا ہے. اس لیے گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کو ایک ایسی مخلوق بنا دیتے ہیں جو اب تک 6 دور کے اندر یہ گزرا ہے اس سے اس کی ایک مختلف اور ممتاز شکل ہوتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تم اللہ کی شان کیا ہے، وہ بہترین صنع ہے، بہترین صنعت کار ہے. ساری تخلیق کنندہ میں سب سے بہتر تخلیق کرتا ہے، تخلیق کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے دنیا کو، دنیا کی ہر چیز کو بلا نمونے کے پیدا فرمایا. دنیا کے اندر جو بھی ہو، چاہے بڑا سے بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، جس کو اپنے سائنسدانی پہ ناز ہے، اور دنیا آج کہتے نہیں تھکتی کہ سائنس بہت ترقی کر گیا ہے، مگر جتنی بھی ترقی کر جائے سائنس اور سائنسداں، چاہے کمال عروج کو جتنا بھی پہنچ جائے، مگر اس سے پوچھا جائے کہ دنیا کے اندر کون سی وہ چیز ہے جس کا مادہ تو نے پیدا کیا ہے. مادہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور پھر انسان کی ایسی عقل دی کہ اس عقل کے نتیجے میں بندہ جب سوچتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو وہ جوڑتا ہے، گاڑتا ہے، اور جوڑنے کے بعد اس کو ایک شکل دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ورنہ حقیقی خالق و مالک اللہ کی ذات ہے. دنیا کے اندر کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا مادہ پیدا کر دے. پوری دنیا مل جائے، ایک مٹی کی خلقت نہیں کر سکتا. پوری دنیا مل جائے، ایک چیونٹی نہیں پیدا کر سکتا. پوری دنیا کے سائنسداں اکٹھے ہو جائیں مگر وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العزت اس انسان کو سلالت تین سے لے کر، نطفہ سے لے کر، علقہ سے لے کر، مضغہ سے لے کر، اللہ رب العزت نے اس کو ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایسا انسان بناتا ہے جس کو اللہ رب العزت، اگر اس کا عمل صحیح ہے، اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو ساری مخلوق پہ فضیلت دی ہے. اس کی فضیلت اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اس وقت جب یہ انسان ایمان باللہ ہو جاتا ہے، جب یہ انسان محمد رسول اللہ کی رسالت کا معترف ہو جاتا ہے، اور جب اس کا عمل نیک بن جاتا ہے. پھر یہ انسان عوام میں ملائکہ سے افضل، خواص انسان خواص ملائکہ سے بہتر ہو جاتا ہے. یہ انسان کی شکل اور صورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین صورت عطا کی ہے. ظاہر ہے دنیا کے اندر کروڑوں اربوں انسان ہیں، مگر اللہ کی عظیم قدرت اور صنعت ہے، ایک انسان کی صورت دوسرے انسان سے ملتی نہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے شکل و صورت کے اعتبار سے ممتاز نظر آتا ہے. ایک آدمی کو دوسرے کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کی صنعت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ ہم نے جو تم کو انسانی شکل دی ہے اور 7 ادوار کے اندر جو تم کو ہم نے ممتاز انسان بنایا ہے، پھر اس کے بعد تمہاری حالت کیا ہوگی؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد یعنی دنیاوی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد تم کو مر جانا ہے، یہاں سے آخرت میں چلے جانا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے دن تم کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ کے حضور تم کو حساب دینا ہوگا، تمہارے ہر کیے کا تم کو جزا اور سزا دیا جائے گا. قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھا عمل کرو گے اس کا بھی تم کو جزا وہاں ملے گا. اور اگر تم نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہو یا دن کی اجالے میں پاپ کیا ہو، اللہ رب العزت اس کی سزا اگر دینے پر آئے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائی ہم سب کو ہمیشہ اپنی زندگی کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت بڑے فتنے کے سلسلے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جو میرا اصل مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ ہمارے اس ملک نیپال کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، فتنہ قادیانیت. یہ قادیانیت کیا ہے؟ ایک نیا لفظ آپ کو سننے میں شاید مل رہا ہوگا، لیکن یہ نیا فتنہ نہیں ہے بلکہ پرانا فتنہ ہے. ہندوستان کا ایک بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے گرداسپور اور وہاں تحصیل ہے بٹالہ، جیسے ہمارے یہاں نگر پالیکا ہوتا ہے. وہاں سن 1839 یا 40 عیسوی میں ایک ملعون شخص مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوتا ہے. اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضی، اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد، اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد. یہ سن 1839 یا 40 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس کے بعد اس نے 1880 تک اپنے آپ کو ملہم من اللہ کہا، اسلام کا خادم کہا، اسلام کا مبلغ کہا. مگر سن 1901 کے اندر اس نے باضابطہ نبوت کا دعویٰ کیا اور اس جھوٹے مدعی نبوت نے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے پیسے پہ پل کر پرورش پا کر بہت بڑے فتنے کو جنم دیا. لیکن جب ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی تو یہ پاکستان چلا گیا. پاکستان کے ربوہ نامی جگہ پر اس نے پناہ لی اور اس کے دمچھلے اس کے ماننے والے وہیں سے اپنا ہتھ کنڈا استعمال کرنا شروع کیا. لیکن جب وہاں علماء ہند و پاک نے اس کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ پاکستان کی اسمبلی نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پارلیامنٹ کے اندر بجاوت یہ بل پاس کر دیا کہ یہ قادیانی کافر ہیں، اپنے نام کے ساتھ نہ مسلم لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانی آرڈیننس جاری ہوا، جس کے نتیجے میں مکمل ان پر پرتیبند لگا دیا گیا. تو یہاں سے یہ فرار ہو کر لندن گیا اور لندن جانے کے بعد اب اس نے پوری دنیا کے اندر اپنا جال ڈال رکھا ہے اور اس کے اندر اپنا ایک ملک نیپال بھی ہے. اس ملک نیپال کی کاٹھمنڈو راجدھانی کے اندر باضابطہ احمدیہ سنگ کر کے اس کی تنظیم کرتا ہے. اسی طریقے پر
20 गज से 15 किलोमीटर चले जाइए पश्चिम जाने, बॉर्डर के बिल्कुल करीब परसौनी घंटा एक जगह है, वहाँ इसका कॉलेज भी है। मस्जिद की शक्ल, इसको हम मिर्जा बाड़ा कहते हैं, इसका मिर्जा बाड़ा भी है। और वहाँ तकरीबन 40 घर मुसलमानों के कादियानियत के शिकार हो गए हैं, और वहाँ इनका सालाना जलसा भी होता है। और उसके अंदर जो बच्चे हिंदू या मुस्लिम सब के पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये कॉलेज है, इसके अंदर दुनियावी तालीम है, हमको डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसके चक्कर में वहाँ मुसलमान के बच्चे भी उसके हथगंडे बन जाते हैं। उन्हें पता ही निकलता है कि उसको पाकिस्तान ले जाता है, और फिर उसके बाद उसको कादियानी बनाता है। इसकी मिशन इस तरीके पर जारी है पूरे नेपाल के अंदर कि आप अंदाजा नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की आवाम, पहाड़ी समाज बहुत सादी कौम है, इस सादी कौम को अपनाना और हमारे मुस्लिम उन भाइयों को अपनाना जो बेचारे अनपढ़ हैं या गुर्बत के शिकार हैं, वहाँ ये जा करके रिलीफ के नाम पर, समाजी सेवा के नाम पर, ये अपना वहाँ पर शादी ब्याह के नाम पर और अस्पताल में इलाज के नाम पर, इसी तरीके पर मकातिब और मसाजिद जो अपने नाम से ये मुसलमानों को यूं ही बना करके देते हैं, और वहाँ जो है अपना कादियानी पंडित ला कर रख देते हैं। और उसके बाद हमारे मुसलमान भाई समझते हैं कि शायद ये हमारे बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, जगह खरीद कर दे दिया और मकतब बना दी, जगह खरीद के दे दिया, मस्जिद बना दी, लेकिन हम समझ नहीं पाते, और बाद के अंदर पता चलता है कि उनके बच्चे कादियानी हो गए। इस तरीके पर वो अपना शिकार मुसलमानों को करता है। इसलिए हमें इस फितने से होशियार रहना चाहिए, और हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा। अगर किसी के अकीदे में ज़र्रा बराबर खोट पैदा हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है, इतना भी अगर शक हो जाए, यकीन के दर्जे में भी नहीं हो, अगर शक भी पैदा हो जाए तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? कुरान करीम की तकरीबन 200 आयतें, तकरीबन 100 आयतें और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 200 फरमान मुतवातिर मानवी के दर्जे में मौजूद है। इससे ये बात साबित होती है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी दुनिया में नहीं आवेगा। कुरान करीम के अंदर साफ साफ फरमाया गया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में के किसी की बालिग मर्द के बाप नहीं है, बल्कि वो आखिरी नबी है, वो आखिरी नबी है। इसी तरीके बहुत सारी हदीस हैं जिससे ये बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और आपके बाद कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी बनाए जा चुके हैं। 571 साल पहले आपको नबूवत दी जा चुकी, और यहूदियों ने आपको पकड़कर कत्ल करने की साजिश की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के जरिए से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे जिंदा उठा लिया। पूर्व क़यामत के अंदर दमिश्क की जामे मस्जिद के सफेद मनारे पर जो पूर्वी तरफ है, उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते लाकर छोड़ देंगे। उस पर ज़ुहूर इमाम महदी का हो चुका होगा, इमाम महदी का ज़ुहूर होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नया नबी नहीं है, बल्कि पहले नबी बनाए जा चुके हैं। इसलिए आपके नबी आने से आपकी नबूवत के आखिर होने पर या आपके आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि नया नबी कोई आएगा, उसका अकीदा कोई रखेगा तो ईमान से निकल जाएगा, मगर आप नए नबी नहीं होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले नबी बनाए जा चुके हैं। ये मलऊन मिर्जा जो अपने आप को नबी कहता है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये शख्स रंग का काला था, एक आंख का काना था, और आप जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, कोई नबी आपको रंग का काला या आंख का काना नहीं मिलेगा, बल्कि जितने अंबिया आए वो सारे अंबिया शक्ल सूरत के एतबार से, ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से भी मुमताज़ थे, और वस्फ़ मानवी के एतबार से, सीरत के एतबार से तो फिर उनकी मिसाल नहीं है। तो ज़ाहिरी और बातिनी हर एतबार से नबी मुमताज़ होता है। लेकिन ये मलऊन रंग का काला था, आँख का काना था, और कैरेक्टर का अय्याश था। और अगर उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बताया जाए तो आप उस पर थूक देंगे, थूक करेंगे। इसलिए ये शख्स नशा आवर भी था, शराब भी पीता था, और जाहिर सी बात है ऐसा इंसान एक शरीफ इंसान नहीं हो सकता जे जाए कि ये नबी हो।
اور نبوت جو ہوتی ہے یہ وصف قصبی نہیں ہوتی، یہ وصف وحدی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہم کو اچھی طرح جان لینا چاہیے اور ہمارا یہ عقیدہ پختہ اور پختہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اس کا شک کرتا ہے، کوئی انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔